نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سورت البقرہ آیت نمبر 14 جہاں سے ہم نے شروع کرنا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا ایک رکوع ہو گیا ہوا ہے اور نیکسٹ رکوع جو ہے نا لمبا بھی ہے اور ہاف ہو گیا تقریباً، ٹھیک ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 14 کیا ہے؟ ہاں، ہم نے کس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں؟ آیت نمبر 14 ہم نے جو کل دیکھا تھا منافقوں کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اگر ہم اس کو دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ اس میں شروع میں جو لفظ آ رہا ہے سیکنڈ جو آ رہا ہے، اذا کو ہم بعد میں دیکھیں گے، سیکنڈ جو لق اللہ آ رہا ہے نا پہلے ہم اس کو دیکھیں گے، کیونکہ وہ ورڈ ایسا ہے کچھ سمجھ آنے لگے ذرا مشکل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بڑے ایک آرام سے اہتمام سے سمجھاؤں گی میں اور آپ بھی سمجھیں اور اس سے پھر لکھ لیا کریں، ٹھیک ہے۔ لکھ بھی لیا کریں اور سمجھ بھی لیا کریں، اگر نہ سمجھ آئے تو آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ ریکارڈ بھی ہو رہا ہوتا ہے، ریکارڈنگ میں بھی آ جاتا ہے، تو وہاں سے بھی دیکھ لیا کریں۔ تو یا تو دو کام کیا کریں، یا تو مستقل دیکھتے رہا کریں اور سمجھتے رہا کریں، ٹھیک ہے، اور یا پھر یوں کیا کریں کہ جو سمجھ لیا ہوتا ہے تو نیکسٹ اس کو اس کے اندر دوبارہ اگین جو میں ڈالتی ہوں نا اس کی ریکارڈنگ، تو ریکارڈنگ میں سے دیکھ لیا کریں، ٹھیک ہے۔ دو کام ہو سکتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے واٹس ایپ ریکارڈنگ بھی ہے، دوسری ریکارڈنگ بھی ہے، دونوں طرح سے پھر آپ کو سمجھ آ جائے گا اگر میں نے لکھا ہوا ہوگا تو، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 14 ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ لَقُوا، ورڈ کیا ہے؟ لَقُوا، وا اور کے لیے، اذا جب کے لیے ہم بعد میں بتاتے ہیں۔ لَقُوا پہلے ہم دیکھیں گے اس کا روٹ ورڈ کیا ہے، ورڈ کیا ہے؟ لَقُوا، اس طرح سے ہے لَقُوا۔ تو ہم نے کیا دیکھنا ہے، اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ لام قاف یا لقا، روٹ ورڈ لقا۔ لقی نہیں، لقی بھی آتا ہے، یہ نہ کہیں نہیں آتا، لیکن موسٹلی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو عرب لوگ ہیں نا یا والے جو حروف ہیں ان کو کھڑا زبر کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، جیسے موسیٰ، ہم موسیٰ، موسی تو نہیں، موسیٰ ہی کہیں گے نا، موسیٰ، عیسیٰ، اس میں بھی کیا آ رہا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے؟ چھوٹی آ رہی ہے۔ پھر اگر آپ نیمز کو رہنے دیں اور باقی ہم دیکھیں، جیسے اس کے ہم نے اسی کی طرح ایک ورڈ کا وقع ہے نا، وقع لکھا، پھر وفا، وفات، پھر کیا آتا ہے؟ وہا، واو ہا یا وہی، وفی بھی کہہ سکتے ہیں، آئے گا یا کے ساتھ وفی بھی، لیکن موسٹلی آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ یا سائلنٹ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، کہیں کہیں آپ کو یا ملے گی، اور جب یا جائے گی تو اس کی جگہ پہ موسٹلی کھڑا زبر آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کو دیکھیں کہ یہ ورڈ کیا ہے؟ لقا، ہم لقی بھی پڑھ سکتے ہیں مگر لقا زیادہ تر آپ کو عربی میں لقا کہیں گے، لام قاف یا لقی روٹ ورڈ ہے اس کا، ٹھیک ہے، اور ویسے ہم اس کو لقا بھی پڑھتے ہیں۔ اب یہ کیا ہے؟ لَقُوا الَّذِينَ، اس میں پھر ہم کیا دیکھتے ہیں؟ پہلے ہم اس کی میننگ دیکھیں گے، پھر ہم دیکھیں گے کہ اس میں حروف علت کون سا ہے، ٹھیک ہے۔ الف واو یا حروف علت کمزور حرف جو کہ الف زبر کو ریپرزینٹ کرتا ہے، واو پیش کو، اور چھوٹی یا زیر کو ریپرزینٹ کرتی ہے، تو موسٹلی یا تو آپس میں بدل جاتے ہیں یا پھر زیر زبر پیش میں بدل جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جو یہ اس کے اندر روٹ ورڈ کے اندر یہ ہے، روٹ ورڈ مین ورڈ یہ ہے، اور اس نے سارا ملا ملو کے جو ہے پورا جملہ بننا ہے۔ تو یہاں سے اگر پہلے لقا کا مطلب دیکھیں کیا ہوتا ہے، لقا کا مطلب ہوتا ہے ڈالنا۔ یہ ایسے ورڈ ہوتے ہیں، کچھ ورڈ ہوتے ہیں جو میرے اردو سے میچ کرتے ہیں، نظارہ، بصرہ، سمع، یہ ہمیں اردو میں بھی ملتے ہیں۔ کچھ ورڈ ایسے ہوتے ہیں جو اردو میں نہیں ملتے، ملتے بھی ہیں تو کسی مختلف شکل میں ملتے ہیں۔ تو ایسے ورڈ جیسے میں آپ کو بتاؤں گی، ایسے ورڈ جو آتے جائیں گے انہیں بار بار دہرائیں گے، اتنی زیادہ کہ آپ کو یاد ہو جائیں گے۔ تو یہ لقا بھی اسی میں اس طرح کا ایک ورڈ ہے، لام قاف یا لقی، ڈالنا، انڈیلنا۔ انڈیلنا کسی چیز کے اندر ڈالنا ہوتا ہے، ڈالنا تو چلو کسی بھی چیز کو ڈال دینا ہے نا، لیکن گھاس بھی ڈالنا ہو سکتا ہے، انڈیلنا خاص میں کسی مایا چیز کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ اس میں دیکھیں ڈالنا اور انڈیلنا، جیسے کہ آپ کے پاس ایک گلاس ہے، اس کے اندر آپ نے کیا ڈالا؟ پانی، پانی ڈال دیا، اور پانی میں آپ نے کیا ڈالا؟ شربت، کوئی بھی اپنے شربت ڈالا، دودھ ڈالا،
کچھ بھی آپ نے تو وہ کیا ہوگا آپس میں مل جاتا ہے نا، وہ آپس میں مرج ہو جاتا ہے، مل جاتا ہے، پھر ہم چمچ سے بھی ہلا کے ملا دیتے ہیں. تو اس کا تیسرا مطلب کیا بنتا ہے؟ ملنا. ڈالنا، انڈیلنا، ملنا. کوئی چیز ڈالی گئی ہے، انڈیلی گئی ہے اور آپس میں مل گئی ہے. پہلے پانی ڈالا، اس کے اندر ہم نے انڈیلا، کیا انڈیلا؟ شربت، تو آپس میں مل گیا، تو ملنا. تو ہمارے اردو میں یہ ملنا بھی لکھا جاتا ہے ملاقات. آپ کو پتا چلا؟ ملاقات. تو یہ کیا ہے؟ آپ کو یہ لام اور کاف ہماری ملاقات میں بھی نظر آ رہا ہے نا، لام اور کاف، ملاقات، لقا. تو اردو میں کچھ ورڈ ایسے ملیں گے ضرور آپ کو. اب ہم اسے جب قرآن میں استعمال کریں گے تو کیسے کریں گے؟ یہ آپ کو اس قرآن نظر ہاں کیسے کریں گے؟ آپ کو لقا پورا ملے گا، القا ملے گا پورا کا پورا. پھر اس طرح کسی چیز میں مل کے یا غائب ہو جائے گا، کسی میں اس طرح سے ملاقات کے لیے آئے گا. ڈالنا انڈیلا، ملاقات بھی ڈالی جاتی ہے، آپ کو پتہ ہے ملاقات بھی ڈالی جاتی ہے. کسی کی طرف ہاتھ ڈالا جاتا ہے اور وہ پھر آپ کے ہاتھ کو پکڑ کے، یا پھر آپ پیغام بھیجتے ہیں، پیغام ڈالتے ہیں، آئیں آ کے مل لیں. تو اس کا ڈالنا انڈیلنا کرنا بھی ملاقات کے ساتھ ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو ان کی بھی آپس میں ملاقات ہو رہی، مل رہے ہیں. اسی طرح سے اس کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے. تو آپ نے اس کے 3 مطلب لکھنے ہیں: ڈالنا، انڈیلنا، ملنا. یہ اپنے پاس میں جگہ پہ لکھ کے رکھ لیں. یہ بہت دفعہ ورڈ آئے گا، ہم اس کو ساتھ آپ کو بار بار بتائیں گے. کہیں پہ ڈالنا آئے گا، کہیں پہ ملنا ملاقات آئے گا. ٹھیک ہے؟ تو اب ہم اس کو مٹانے لگیں اور ہم کیا دیکھنے لگیں؟ اسی القا کے اندر یہ لقو میں کیسے آیا ہے. ٹھیک ہے؟ ورڈ کیا ہے؟ القا، لقا ورڈ ہے. ٹھیک ہے؟ الف واو یا حروف علت ہیں. اور اب ہم شروع کرنے لگے ہیں اپنی سورت آیت نمبر 14 شروع کیسے ہوتی ہے؟ اور منافقوں کی پہچان، جو منافق ہیں، جو مدینہ میں ہیں یا جو آج ہیں وہ. اور لقو، اذا کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا جب زبر اذا پر آتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اذا کا مطلب ہوتا ہے جب. ٹھیک ہے؟ لیکن جب اس پہ جزم آتا ہے تو یہ ماضی کی بات ہو، آگے جا کے ماضی کی بات بھی آئے گی. ٹھیک ہے؟ یہاں پہ کیا ہے؟ جب. جب کا مطلب ہے جب بھی، چاہے آج، چاہے مدینہ میں، چاہے آج اس وقت پریزنٹ میں، یا فیوچر میں. قیامت تک کے لوگوں سے بات کر رہا ہے قرآن. اللہ تعالیٰ قیامت کے لوگوں سے جب بھی. ٹھیک ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ لقو الذین، لقو آ رہا ہے، یہی روٹ ورڈ جو ابھی ہم نے دیکھا، ابھی ہم نے سیکھا. لام قاف یا لقا روٹ ورڈ ہے. اس میں سے کیا ہے؟ الف واو یا حروف میں یا میچ کری یا گر گیا. اور کیا آیا ہے؟ واو جمع کے لیے آ گیا. لقو، جب وہ ملتے ہیں، جب وہ ملتے ہیں، جب وہ ملاقات کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ کس سے ملتے ہیں؟ اس کو مٹائیں گے. کس سے ملتے ہیں؟ جب وہ، یہ منافقوں کی بات ہو رہی ہے. مدینہ میں منافق کون ہیں؟ وہ جو بڑے بڑے سردار ہیں اوس اور خزرج کے، اور یہود کے پاس جاتے ہیں. ٹھیک ہے؟ یہود کے انڈر کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ ان کی تجارتی معاملات، ان کے ساتھ گھریلو معاملات ان کے ساتھ سارے ملتے ہیں. تو کیا ہے؟ وہ آپس میں ملتے جلتے بھی ہیں. کیونکہ ان کی آج بھی دیکھیں، جب ہم اس وقت بھی کوئی قرآن جب پڑھ لیتا ہے، دیکھیں ہم نے قرآن کیسے پڑھے ہوئے، ہمیں نہیں پتا قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، بس ہم نے پڑھا ہوا ہے. ٹھیک ہے؟ قرآن ہم نے صرف اس کے ساتھ پڑھا ہوا ہے، قاری سے پڑھا ہوا ہے، اور ہمیں یہ نہیں پتا اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے. زندگی گزر رہی ہے، اچھی بھلی گزر رہی ہے، مگر کیا ہے کہ یہ پتہ نہیں کہ اللہ کہاں ناراض ہو رہا ہے کہاں نہیں. لیکن جب قرآن تفسیر کے ساتھ پڑھا، ٹھیک ہے، جب تفسیر کے ساتھ پڑھا قرآن، تو یہی بندہ جس نے ایک نے پورے خاندان میں سے یا ایک معاشرے میں سے پڑھ لیا، تو اب وہ کیا ہے؟ وہ تو بدل جائے گا، وہ کہے گا، خامیاں نکالے گا، تمہاری خامی یہ، ہماری خامی یہ، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو کیا ہے؟ چینج ہو جائے گا، وہ کچھ چینج ہو جائے گا، اور اس کی وجہ سے پھر اور لوگ بھی چینج ہوں گے. تو کچھ ایسے منافق ہوتے ہیں جو رشتے نبھاتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ کوئی بات نہیں، پڑھ بھی لیا تو کیا ہے، ہم اپنے قرآن والوں سے بھی مل لیں گے اور ان کے ساتھ بھی ملاقات کر لیں گے. کچھ ایسے منافق ہیں، انہی کی بات ہو رہی ہے. جب وہ ملتے ہیں، کس سے ملتے ہیں؟ الذین آمنوا. اب میں آپ کو بتاتی ہوں الذین. الذین کیا ہے؟ الذین پوائنٹنگ کا ورڈ ہے، وہ جو.
اللہ تعالیٰ پوائنٹ کر رہے ہیں وہ لوگ جو آمنو، امن کا روٹ ورڈ دیکھیں، الف میم امن، الف میم نون امن اور واو الف جمع کے لیے، وہ ایمان لے آئے ہیں، جو ایمان لے آئے، تو پھر ہم اسے کیسے کہیں گے؟ ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے، با محاورہ جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے، با محاورہ اس طرح سے ہو جائے گا، لیکن ورڈ ٹو ورڈ ہم اس طرح سے دیکھیں گے. اور جب وہ ملتے ہیں، واو الف جمع کے لیے، وہ لقو ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، الذین ان لوگوں سے جو ایمان والے ہیں یا ایمان لے آئے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قالو، قول کہنا، واو الف جمع کے لیے، وہ کہتے ہیں، اس وقت بھی کہتے تھے، آج بھی کہتے ہیں. اس وقت بھی وہ سردار لوگ ان لوگوں سے جا کے ملتے تھے اور وہ انہیں ناراض ہوتے تھے، یہود کہتے تھے ہیں تم لوگ جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں کے ساتھ، صحابہ سے، ان لوگوں سے مل رہے ہو، ان کے ذاتیوں سے ملتے ہو، ٹھیک ہے. تو اسی طرح وہ جب جاتے تھے اللہ کی محفل میں تو نہیں کہتے تھے آمنا، ایمان لائے ہمارے آگے، وہ کہتے تھے، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں اب بھی، اس وقت بھی ہیں تھے، آج بھی ہیں اور قیامت تک وہ کہتے ہیں آمنا. آمنا اب کل بھی ہم نے دیکھا تھا، امن روٹ ورڈ ہے، امن ایمان کا پلس نا، امن ایمان لائے، اسی کو ایمان کریں گے، دیکھیں ایمان لائے، نہ ہم، وہ کہتے ہیں ایمان لائے ہم ایمان والے ہیں، ہمارا یقین کرو. اللہ کے ان کی محفلوں میں جاتے تھے، صحابہ سے، ان لوگوں جو ایمان لے آئے انصار، انہیں کہتے تھے کہ ہم ایمان والے ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اندر اندر سے کیا ہے، اندر کھاتے ابھی پتہ چلے گا. جیسے آج ہمارے ہاں بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں، ہمیں پوائنٹنگ آؤٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں خود بھی، ہم اپنی بڑی بصیرت رکھتے ہیں اپنے آپ پر، ٹھیک ہے. جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے ہیں، وہ کہتے ہیں آمنا، ایمان لائے ہم. وہاں اور اب سیکنڈ جگہ جا رہے ہیں، اذا جب، اور جب کبھی، زبر آ رہا ہے نا جب، خلو، اب یہ ورڈ بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے، اب ہم اس کو بھی لکھیں گے خلو. اب اس روٹ ورڈ کو میں یہ مٹاؤں گی اور آپ کو یہ روٹ ورڈ سمجھاؤں گی، کہ میں چاہتی ہوں کہ کھلے بورڈ پر اچھی طرح سمجھاؤں، کہ میں لکھتی بھی بڑا بڑا ہوں اور تاکہ سمجھ بھی آپ کو آ جائے. خا لام واو خلو روٹ ورڈ ہے، واو جمع کے لیے. روٹ ورڈ کیا ہے؟ روٹ ورڈ بھی خلو ہی ہے، خلو. اب خلو سے کیا کیا بنتا ہے، ٹھیک ہے، باقاعدہ میں لکھ کے دکھاؤں تاکہ آپ اس کی پکچر بھی بنا سکتے ہیں، پکچر بھی بنا لیا کریں. خلو روٹ ورڈ ہے، اس میں سے ہم نے کیا دیکھنا ہے، الف واو یا حروف علت، کون سے حروف علت ہیں، ٹھیک ہے. تو واو ہے حروف علت، ہمیں نظر بھی آ رہا ہے، مگر اس سے پہلے ہم دیکھیں گے اس کا میننگ کیا ہے، مطلب کیا ہے. خلو سے پہلے اردو کا کیا ورڈ بنتا ہے؟ خلوت. خلوت کسے کہتے ہیں؟ تنہائی، ہے نا، تنہائی کو کہتے ہیں خلوت. تنہائی کیا ہوتی ہے؟ اکیلا پن، اکیلا پن، ٹھیک ہے. اور خلو سے خالی بھی ہوتا ہے، خالی، خلو سے خالی بھی بنتا ہے، خالی پن، خالی ہو جانا، کسی جگہ کا خالی ہو جانا. تو آپ کو پتہ ہے پہلے جو بادشاہ تھے وہ کہتے تھے کہ ہمیں خلوت دی جائے، اور یہ خلوت تنہائی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ کیا آ رہا ہے، اب ہم اس کو کیسے دیکھیں گے اس ورڈ کو، یہ دیکھیں ہم مٹاؤں گی اس کو، آپ نے میننگ لکھ لیا ہوگا. اب ہم اس کو دیکھیں گے ہم نے اس کو لکھنا کیسے ہے. اب یہ ورڈ کیا ہے؟ خلو. اب اس کا واؤ جو ہے نا وہ گر گیا، واؤ گر گیا، کیونکہ الف واؤ یا حروف، دوسرا واؤ الف جمع کے لیے آ رہا ہے، ورڈ وہی ہے، واؤ وہی ہے، مگر اگلا واؤ الف جو ہے نا وہ جمع کے لیے. خلو واؤ الف جمع کے لیے وہ، ٹھیک ہے. جب وہ خلو، اکیلے، خلوت میں ہوتے ہیں، خلوت میں، تنہائی میں، ٹھیک ہے، اکیلے ہوتے ہیں. جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں، تنہائی میں ہوتے ہیں، کس کی طرف ہوتے ہیں؟ الہ طرف. وہاں اور اذا جب، اور جب وہ تنہا ہوتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں، طرف کس کے؟ شیاطین. اب شیطان نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ آگے شیطان کے اور ورڈ میں آپ کو ایسے ابھی بتا دیتی ہوں، لیکن اب پہلے میں نے صورت میں ہی بتا دیا تھا آپ کو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بتا دیا تھا، ٹھیک ہے.
شتن کہتے ہیں شین توان شتن روٹ ورڈ ہے شیطان کا، جس کا مطلب ہوتا ہے رحمت سے دوری، تو یہاں یہ جمع میں ہے، ٹھیک ہے. شیاطین، یہ دیکھیے کھڑا زبر آیا، شیاطینہم، شیاطینہم کس کے جی؟ طرف شیطانوں کے، ہم ایسے لکھتے ہیں شیطان، شیطانوں کے، بلکہ تو اندر آنا ہے، شیطانوں کے، ہم ان کے. اب یہ شیطان کون ہوتے ہیں؟ ہر وہ شخص شیطان ہے جو اللہ سے دور کرے آپ کو. اللہ رحمت ہے، اللہ کا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی کتاب رحمت، اس کی وحی رحمت، اس سے جو دور کرے. تو اس وقت مدینہ میں کون تھے؟ یہود، سب سے بڑے دشمنی لینے والے، شیطان کا ساتھ دینے والے، ٹھیک ہے. اور آج ہر وہ شخص جو اللہ اللہ کے سے دوری کا سبب بنے، وہ اس میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں ہماری، ٹھیک ہے. طرف شیطانوں کے، ہم ان کے شیطان ہیں، کن کے؟ وہ جب ملتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی محفلوں میں بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں ہم آپ کی طرح سے. اگر میں بھی آپ کو بتاتی ہوں، پہلے آپ مدینہ میں دیکھیں کہ مدینہ میں دکھائے جا رہے ہیں کہ ایسے لوگ یہ بھولے بھالے بھی ہیں لیکن ڈبل پالیسی بھی کرتے ہیں. یہ کیسے بھی ہیں؟ کچھ تو آپ کو پتہ ہے شعور سے، کچھ لاشعوری طور پر. تو وہ شعور والے جو ہیں اپنے فائدوں کے لیے کر رہے ہیں، لاشعوری طور پر جو ڈرتے بھی ہیں ان سے. آگے اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے کہ مجھ سے ڈرو، ان سے نہ ڈرو، ٹھیک ہے. ان کے ڈر سے بھی آج بھی ایسا ہے، ایسے لوگوں کے ڈر سے جو سردار ہوتے ہیں، وزیر، مشیر اور اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کے ڈر سے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ انسان وہ ان کی طرف جا کے تنہا ہوتے ہیں تو پھر کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے. ان کو کہہ لیں ایسے بہت سے، میں آپ کو آگے بھی بتاتی ہوں، ٹھیک ہے. جب وہ تنہا ہوتے ہیں طرف شیطانوں کے، کیا وہ شیطانوں میں کوئی بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. جب وہ تنہا ہوتے ہیں طرف شیطانوں کے، یعنی شیطانوں کے پاس جاتے ہیں، قالو وہ کہتے ہیں، اب ان کی قول بدل جاتا ہے واو جمع کے لیے. میں نے کہا نا منافق کی دو زبانیں ہیں، دو رخ، دو زبانیں، دو رویے، ہر کام میں دو چلتا ہے، دو چیزیں لے کے چلتا ہے. تو یہاں پہ دوسرا قول ان کا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں، واو جمع کے لیے وہ، قول کہنا، وہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں. پہلے ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، ان کو جا کے جب ان کی طرف ہوتے تو ان کو کہتے ہیں انا، بے شک ہم. یہ انا پلس الف نا ہے، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا. اب یہاں پہ کیا ہوگا؟ ایک نون مرج کر جائے گا، ساتھ الف لگ جائے گا. کیسے ہو جائے گا دیکھیں، انا، شد آ گیا، الف ساتھ آ گیا. تو اسی لیے جب ہم آپ کو تجوید کراتے تو کیا کہتے ہیں؟ انا نہیں کہنا، انا الف بھی پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے. تو انا کا مطلب کیا ہے؟ انا بے شک ہم. تو یہ اکٹھا ہوا کیسے؟ بے شک ہم، قالو وہ کہتے ہیں، بے شک ہم، معکم، مع کون سا ورڈ ہے؟ ان اللہ مع الصابرین آتا ہے، یہ مع شارٹ ورڈ میں سے ساتھ ہیں، ساتھ ہیں، ٹھیک ہے. بے شک ہم ساتھ ہیں، کون؟ تمہارے. تھوڑا سا دیکھیں آنکھیں بھی مار رہے ہوں گے، اور کہ بے شک ساتھ ہیں تمہارے. آج بھی ایسے رویہ آپ دیکھتے ہیں، ان کے پاس تو ایسے ہی گئے تھے، انہیں الگ دلاسا، انہیں الگ دلاسا، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ متذبذب ہیں، انہیں خود بھی پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. تو یہ کیا کہتے ہیں؟ قالو وہ کہتے ہیں، بے شک ہم ساتھ ہیں تمہارے. آگے چلتے ہیں. ہاں، انما، انا بے شک، اس میں کوئی شک نہیں، ماں، تھوڑا میں آگے لے جاؤں، صرف، بے شک صرف، نحنو ہم. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ہم، وہی کہہ رہے ہیں ہم. جیسے جی، بے شک صرف ہم، مستہزئون، یہ وہی کہہ رہے ہیں، منافق کہہ رہے ہیں. بے شک صرف ہم، مستہزئون، میم والے ہیں، سینتا کوشش کرنے والے، میم والے، سینتا کوشش کرنے والے، کوشش. روٹ ورڈ دیکھیے کیا ہے اس کے اندر؟ ہا زا الف حمزہ ہزا. ہم بھی کہتے ہیں استہزاء، مذاق اڑانا، ہمارے اردو کا ورڈ ہے، ہمارے اردو میں یہ موجود ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے.
تو ہزا کا مطلب ہی مذاق اڑانا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں سے سیدھا سیدھا آ رہا ہے، دیکھیں کیسے آ رہا ہے، الف واو یا حروف علت ہے، کچھ گرا نہیں ہے، دیکھیں ہا بھی آ رہا ہے، زا بھی آ رہا ہے، اور حمزہ بھی آ رہا ہے۔ الف تو ویسے حمزہ کی جگہ لے لیتا ہے، ٹھیک ہے؟ مستہزئون، حمزہ اور واو نون جمع کے لیے یہ پیش آئے گا اس کے اوپر، مستہزئون، مستہزئون، مستہزئون کے مذاق اڑانے والے، مذاق اڑانے کی کوشش کرنے والے۔ آپ کو پتہ ہے ہم یہ لکھتے نہیں ہیں، ہم صرف لکھتے ہیں مذاق اڑانے والے، لیکن آپ عربی میں دیکھیں نا تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، یہ مذاق اڑا رہے ہیں نا، ہے نا؟ مذاق اڑا ہی سکتے ہیں، مذاق اللہ تعالیٰ کرتا ہے، یہ نہیں یہ جو کوشش کریں نا مذاق کی، ان کے ساتھ خود مذاق ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو مستہزئون، ہم بھی اردو میں استہزاء کہتے ہیں، ہم کیسے کہتے ہیں؟ اگر ہم اس کو میم مٹائیں نا تو یہاں دیکھیں یہ استہزاء ہو جاتا ہے، استہزاء یہ ورڈ بن جاتا ہے اس طرح سے، استہزاء۔ تو ہاں یہاں پہ کہیں مستہزئون، میم والے اور واو نون جمع کے لیے، مذاق اڑانے والے، وہ کہتے ہیں بے شک ہم تو صرف مذاق اڑا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں۔ اگر ہم وہاں پہ کیا ہے، اگر اس آیت کو آپ دیکھیں، مدینہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ، ان کو جا کے جب لقوا الذین، جب ان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں آمنا، ہم تو ایمان والے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جب جاتے ہیں اپنے جیسوں کی محفل میں، یا اپنے سے کوئی ایسے جیسے یہود کی محفل میں جا رہے ہیں اور ان کے ساتھ تجارتی وعدے اور سب کچھ موجود ہے اور ڈرتے بھی ہیں ان سے، تو پھر کیا کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مذاق اڑا رہے ہیں، ہم ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر آج دیکھیں، آج کے لوگ، ہم یہ ہمارا رویہ کیا ہے، اگر ہم کیا نا ہم نہیں کرتے، کر رہے ہیں، ہم جب جاتے ہیں قرآن کی محفل میں، جہاں پہ قرآن کی محفل ہو، قرآن کی کلاس ہو، تو ہمارا ڈریس بالکل کیسا ہوتا ہے؟ قرآن والوں جیسا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ ابائی بھی پہن لیں گے، اسکارف بھی لے لیں گے، انہی کی طرح کے ہیں، ہاں جی، قرآن کی باتیں ہو رہی ہیں، بالکل آپ کو لگے گا ہی نہیں۔ اور کبھی ان لوگوں کو جا کے آپ کسی شادی حال میں، ٹھیک ہے، یا کسی ایسے پارٹی وغیرہ میں جا کے آپ ان کو دیکھیں تو آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ یہ کبھی قرآن بھی پڑھ چکے ہیں۔ اور پھر انہی میں سے کچھ لوگ ہوتے ہیں پارٹیز کے اندر جو جاتے نہیں ہیں قرآن کی محفلوں میں، مگر وہ کہتے ہیں ضرور ہے آج کل تو تم بڑا قرآن محفلوں میں جا رہی ہو، کہتے نہیں تمہیں پتہ ہے کہ سب کے ساتھ جانا بھی پڑتا ہے، کرنا بھی پڑتا ہے۔ یہ جواب سوال ہم نے خود سنے ہوئے، اور بہت سے لوگ صرف دیکھا دیکھی، تھوڑی دیر سکون کے لیے، عمل کے لیے نہیں جاتے، یہ عمل کے لیے نہیں جاتے، یہ صرف برکت کے لیے، رحمت کے لیے، یا ان محفلوں میں الگ سے کہیں اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے، یہ ڈبل پالیسی کے لوگ ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو ان میں جاتے ہیں، اس میں نہیں جاتے، ٹھیک ہے؟ ان کے اندر ڈبل پالیسی نہیں ہے، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ لیکن یہ جو پکڑے جائیں گے نا، آپ کو پتہ ہے مدرسے والے، مدرسہ جانے والے، قرآن پکڑنے والے لوگ، اور پھر عمل نہ کرنے والے لوگ، صرف تھوڑی دیر کے لیے مسلمانیت اور اس کے بعد ہم جہاں لے جاؤ ہم اس رنگ میں رنگے ہوئے، ایسا نہیں ہوتا۔ مسلمان کا رنگ فرق نہیں ہوتا، ایمان والوں کا رنگ فرق نہیں ہوتا۔ اگر ایسا ہے تو یہ آیت ان پہ پوری اترتی ہے، اس وقت کے لوگوں پر بھی، آج کے لوگوں پر بھی۔ جب وہ لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان والے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور جب اپنے شیطانوں کی طرف اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں بے شک ہم تو تمہارے ہی ساتھ ہیں، ہم تو صرف مذاق اڑانے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر آگے دیکھیں، ان کا جواب ہے اللہ تعالیٰ کو، اگلی آیت نمبر 15 کے اندر اللہ تعالیٰ کا جواب ان کو آ رہا ہے کہ اللہ، یہاں اللہ ہی لکھیں گے، یستہزئ، یا وہ سینتا ہاذا، الف حمزہ ہزا ہوتا ہے، اور یہاں پہ الف یا بن گیا، یہ دیکھیں اس کے پر یہ روٹ ورڈ پورا ہے آپ کا، کچھ نہیں گرا، ہاذا الف حمزہ، ابھی ہم نے کیا الف کی جگہ یا چینج ہو گیا، اور یہ استہزا۔ اللہ وہ مذاق اڑاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ یا وہ اڑاتا ہے، اڑائے گا، اڑائے گا، کرتا ہے، کرے گا، دونوں طرح سے آ جاتا ہے۔ اللہ وہ مذاق اڑاتا ہے، مذاق تو میں نے لکھا ہی نہیں،
اس کا مطلب مذاق تھا، مذاق۔ اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ مذاق کرے گا، کرتا ہے، کرتا کب ہے ابھی بتاتے ہیں آپ، اور کرے گا کب؟ جب وہ اس کے پاس پہنچو گے، جب تم یہ سمجھو گے کہ ہم تو بالکل بڑے نیک بڑے اچھے، اور جب اللہ کے پاس پہنچو گے تو لگ پتہ جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ یستہزئ، اللہ وہ مذاق اڑاتا ہے، وہ مذاق کرتا ہے بعض بسات ہم ان کے، بعض بسات ہم ان کے، اللہ مذاق کرتا ہے۔ کس طرح سے کرتا ہے؟ اور یا مدہم، یا وہ میم دال پہ شد اور ہم، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھیں گے اس کا میننگ کیا بنتا ہے۔ یہ کیا ہے لفظ؟ مدو، میم دال دال مد۔ مد کیا ہوتی ہے؟ یہ جو آپ قرآن میں مد دیکھیں، بڑی مد چھوٹی مد، ان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مد کا مطلب بڑھانا، مد کا مطلب بڑھانا، ٹھیک ہے۔ جب بڑھائے خاصا بڑھانا، چھوٹی مد ہے تو تھوڑا، بڑی مد ہے تو زیادہ، تو ہمیں خود پتہ ہے کہ مد کہتے ہیں اس کو، اور مد ہم مد کہتے ہیں، عربی مد ہوتا ہے، دال شد ہوتی تو مدد ہی ہوتا ہے۔ اور مدد کیسے کی جاتی ہے؟ ہاتھ بڑھا کر، ہاتھ بڑھا کر کی جاتی ہے، تو اگلا اس کا مطلب مدد بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم مدد جیسے کہتے ہیں نا، وہی مد کا مطلب بڑھانا، تو مدد بھی ہاتھ بڑھا کے کی جاتی ہے، تو مد کا مطلب کیا تھا؟ بڑھانا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اور اس میں کوئی حروف علت نہیں ہے، الف واو یا والا ورڈ اس کے اندر نہیں ہے، وا اور یا وہ اللہ تعالی مدو، ٹھیک ہے، مدوہم، ہم ذرا میں دور کر دوں تاکہ آپ کو میم الگ نظر آئے، مدوہم، یا وہ مدو وہ بڑھاتا ہے، وہ بڑھاتا ہے، وہ بڑھائے گا بھی ہو سکتا ہے، وہ بڑھاتا ہے ہم ان کو، کس میں بڑھاتا ہے؟ برکت میں، رحمت میں، ہدایت میں نہیں، فی بیچ، یہ بیچ والا ورڈ کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ یہ ان شارٹ ورڈز میں سے آتا ہے، دو ورڈ فا اور یا، اور فی، بیچ، کس میں؟ کس کے بیچ بڑھاتا ہے؟ طغیانی، تو غین یا تغیر روٹ ورڈ ہے، اردو کا ورڈ ہے۔ اردو میں ہم کیا کہتے ہیں کہ دریا میں یا سمندر میں کیا آ جاتی ہے؟ طغیانی۔ طغیانی کیا ہوتی ہے؟ پانی، جو دریا کا پانی ہے، دریا کے کناروں سے حد سے باہر نکل آتا ہے، تو اسے کہتے ہیں طغیانی۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ سرکشی، سرکشی، پانی نے سرکشی کی ہے، تو طغی کا مطلب کیا ہوا؟ سرکشی، ٹھیک ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ سرکشی۔ سرکشی کیا ہوتا ہے؟ حدوں کو توڑنا، آگے بڑھ جانا بہت، ٹھیک ہے۔ طغیانی، تغی روٹ ورڈ ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ الف واو یا حروف علت ہے۔ اب ہم یہاں دیکھیں گے کوئی حرف گر رہا ہے یہاں سے، اب ورڈ کیا ہے؟ یہ ورڈ لکھا رہنے دیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائے فی بھی طغیانہم، طغیان، تو کیا ہے؟ طغیانی، تو بھی ہے، غین بھی ہے، یا بھی ہے، کچھ بھی نہیں گیا، سب موجود ہے، یا جو ہے ان شارٹ یا میں اس طرح سے ہو گیا طغیانی۔ یہ ورڈ جو میں لکھا تھا عربی میں ایسے لکھتے ہیں، ہم ذرا چھوٹی، یہ دیکھیں ہم لکھتے ہیں طغیانی، دیکھیں ابھی میں نے لکھا تھا طغیانی، یا جو ہے زیر بن گیا طغیانہم، کیا لکھیں گے؟ فی بھی طغیانی، سرکشی میں، سرکشی میں، ہم ان کی، وہ بڑھا دیتا ہے ان کو، وہ بڑھا دے گا ان کو، وہ بڑھا رہا ہے۔ اور یہ ڈھیل دینا بھی کہتے ہیں اس کو، یہ مد، میم دال دال مد جو ہے نا، یہ ڈھیل دینا بھی کہتے ہیں، بڑھانا، بڑھانا، ڈھیل دینا۔ کب پتہ چلتا ہے مد ڈھیل دینا بن جاتا ہے؟ کیونکہ آپ کو یہ ورڈ ملے گا، ڈھیل ایسے لکھتے ہیں، ڈھیل دینا، یہ آپ کو کہاں ملے گا؟ با محاورہ، بڑھانا، ڈھیل دینا۔ یہ ڈھیل دینا کہاں ملتا ہے؟ جب ہم پتنگ اڑاتے ہیں، ہم کہتے ہیں ڈھیل دو، ڈھیل دو، ڈھیل دو، مطلب بڑھاؤ اور بڑھاؤ اس کو، اس کے جو ڈور ہوتی ہے اس کو ڈھیل دینے کو کہتے ہیں۔ تو ڈھیل دینا، بڑھانا، مدد کرنا، ڈھیل دینا، بڑھانا،
ٹھیک ہے، وہ ڈھیل دے دیتا ہے، وہ بڑھا دیتا ہے ان کو، کس میں؟ فی بیچ طغیانہم، سرکشی میں ان کی، یعنی اب اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دیتا بلکہ ان کو ان کے غلط کرتوتوں میں، سرکشیوں میں بڑھا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ بیچ طغیانی، بیچ سرکشی میں کیسے ہوتے ہیں؟ یا ماہون، یا وہ عین میم ہا ام روٹ ورڈ ہے، ام، یاد رکھیے کیسے؟ عین میم اور یا، سوری ہا، یا بھی بتاتی ہوں، لکھنا ہے عین میم یا، کسے کہتے ہیں؟ اندھے کو، اندھے کو، لیکن عین میم ہا آتا ہے نا، دل کا اندھا، دل کا اندھا، دل کا اندھا کیسے ہوتا ہے؟ اسے اندھا کہتے ہیں، اندھے بنے پھرنا کہتے ہیں، یہ حقیقت میں اندھا ہے، یہ اندھے بنے پھر رہے ہیں، ٹھیک ہے، سمجھ ساری ہے پر اندھے بنے پھر رہے ہیں، ان کے دل اندھے ہوئے ہوئے، اندھے بنے پھر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ کیا آ رہا ہے؟ آئن میم ہا پورا روٹ ورڈ موجود ہے، ٹھیک ہے، کیا ہے؟ آئن میم ہا یعمہون، واؤن جمع کے لیے، اپنی سرکشی میں وہ اندھے بنے پھرتے ہیں، اندھے بنے پھرتے ہیں۔ اس کو اور واحد سوری با محاورہ بتاؤں، حیران ہے، یہ ورڈ آپ کو حیران میں بھی آئے گا، حیران، حیران و پریشان، ٹھیک ہے، حیران و پریشان ہے، انہیں سمجھ ہی کچھ نہیں آ رہی، اللہ تعالیٰ انہیں عقل ہدایت نہیں دے رہا نا، حیران و پریشان ہے، یہ بھی لکھا، بھٹکتے پھر رہے ہیں، آپ کو یہ ورڈ بھی آئے گا، وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں، اللہ نے انہیں بھٹکتے چھوڑ دیا نا۔ تو یہ یامہون جو ہے، دل، دل ہے، آنکھیں ہیں مگر وہ دیکھ نہیں رہے، بھٹکتے پھر رہے ہیں، اندھے بنے پھر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یعمہون۔ تو اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے اور انہیں ڈھیل دے رہا ہے، اور وہ اپنی سرکشی میں حیران پھرتے ہیں، بھٹکتے پھرتے ہیں، سمجھ ہی ان کو کچھ نہیں آ رہی۔ یہ کون ہے جی؟ یہ بالکل سیدھی سی بات ہے، منافق ہے، ٹھیک۔ اب پھر چلتے ہیں، ہم نے دو آیات کی ہیں 15 اور 14، تو یہ ہم نے کی ہیں منافقوں کے لیے، ہے اگلی بھی منافقوں کے لیے، لیکن اس کے لیے پھر تھوڑا سا اس آیت کے لیے ہمیں پہلے اس کو اولئک 16 نمبر آیت پہلے کمپلیٹ کر لیں، پھر اگلی جو مثال آ رہی ہے اس بتاتے ہیں۔ اولئک، یہ ہم نے پہلے بھی شروع میں کیا تھا، جب 5 آیات ہم نے کی تھی، اولئک ہم نے 5ویں آیت میں دیکھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا یہی وہ لوگ ہیں جو کیا ہیں؟ ہدایت پر ہیں، اولئک، تو یہ اولئک پھر دوبارہ اگین آئے، بار بار آئے گا، یہ وہی ہے، پوائنٹنگ کے ورڈ ہے، اولئک یہی، یا پھر وہی، ٹھیک ہے۔ جب اب یہ خالی یہی وہی آئے گا، کیونکہ اس کا اللہ دینا آ رہا ہے، جب اللہ دینا نہ آئے نا تو پھر اس کے ساتھ یہ لوگ آ جاتے ہیں، کبھی کبھی خالی اولئک آتا ہے یہی لوگ، اور کبھی کبھی اولئک الذین، اب یہ کیا ہے؟ یہی وہ جو، وہ ہیں جو، وہ لوگ ہیں جو، یہی یا وہی وہ لوگ ہیں جو، ٹھیک ہے، بڑا سخت نشانے پہ رکھ کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہی وہ لوگ ہیں جو، جنہوں نے کیا کیا ہے۔ اب آگے اس کو پھر مٹائیں گے، ہم دیکھیں گے آگے، روٹ ورڈ آ رہا ہے، لفظ کیا آ رہا ہے؟ اشترو، ٹھیک ہے، واو جمع کے لیے شین، اور کیا ہے؟ یہی لوگ ہیں، اولئک الذین نشترو آ رہا ہے نا، تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کیا کیا ہے، یہ واو جنہوں کے لیے آ رہا ہے، جنہوں نے، اب ہم روٹ ورڈ دیکھیں گے کیا ہے، شین را یا شری روٹ ورڈ ہے، شری کا مطلب کیا؟ یہ خاص عربی کے ورڈ ہے، ٹھیک ہے، کچھ ایسے ورڈ ہیں جو خاص عربی کے ورڈ ہیں، اردو میں آپ کو نہیں ملیں گے، ٹھیک ہے۔ تو شری کا مطلب ہوتا ہے خریدنا اور بیچنا، دونوں آتے ہیں، ٹھیک ہے، خریدنا اور بیچنا، سیل اینڈ بائی، کون کرتا ہے سیل اینڈ بائی؟ کوئی بیچے گا تو کوئی خریدے گا نا، ہے نا، تو بیچنا اور خریدنا کیا ہوتا ہے؟ سودا کرنا، سودا کرنا، کہیں پہ آپ کو صرف خریدنے کے لیے بھی آئے گا، بیچنے کے لیے بھی آئے گا، لیکن خریدنا بیچنا دونوں سودا کرنا، ٹھیک ہے، سودا ہی ہوتا ہے، ایک خرید رہا ہوتا ہے، ایک بیچ رہا ہوتا ہے، سودا ہو رہا ہوتا ہے۔
تو یہاں پہ یہ آ رہا ہے خریدنا بیچنا یا پھر سودا کرنا. اب یہاں دیکھیں کہ اب یہ روٹ ورڈ ہے. اس روٹ ورڈ میں ہم نے دیکھنا ہے کہ حروف علت تو نہیں ہے. کون ہے جو حروف علت؟ الف واو یا. 3 حروف علت ہے. علت مطلب کمزور حرف جو گر جاتے ہیں. تو یہاں پہ یا کیا ہے؟ گر گیا، سیدھا کا سیدھا گر گیا. اور یہاں پہ کیا ہے؟ شین اور را کے درمیان میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ اب دوبارہ ہم لکھتے ہیں، دیکھیں اس کو. روٹ ورڈ کیا ہے؟ شین را یا شری روٹ ورڈ ہے، اور شین اور را کے درمیان کو تا مل رہا ہے اشتروا والی جمع کے لیے. جنہوں نے کیا کیا ہے؟ سودا کیا ہے، سودا کر لیا. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سودا کر لی. سودا آپس میں ہوتا ہے، جو درمیان میں تا آتی ہے نا، باہمی کے لیے آ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اشترا والدلالۃ، انہوں نے سودا کیا. سودا تو انسان نے کسی چیز کا کرنا ہے، کس کا کیا؟ الضلالۃ. زواد لام لام ظلل. ظلل کسے کہتے ہیں؟ گمراہی کو. گمراہی ہم ضالین پڑھ کے ہیں سورۃ فاتحہ میں. گمراہی، غلطی، کوتاہی. تو یہاں پہ گمراہی کے لیے آئے گا. ٹھیک. کیوں گمراہی کے لیے آئے گا؟ گمراہی میں یا آ رہا ہے، چوٹیاں بھی مؤنث کی نشانی ہوتی. گول تارے دیکھیے، الضلالۃ اور الضلالۃ. ٹھیک ہے. انہوں نے کیا کیا ہے؟ سودا کیا ہے الضلالۃ، گمراہی کا. یہ گمراہی آ جائے گا، گمراہی کا. ہدایت کا نہیں کیا، گمراہی کا سودا کر لیا انہوں نے. یہ جو منافق لوگ ہیں ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جو یہ اس طرح کا رویہ کر رہے ہیں، چاہے اس وقت کر رہے تھے، اب کریں، قیامت تک کریں، جب تک وہ کریں گے، جو کریں گے، یہی وہ لوگ ہیں. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کا سودا کیا. کس کے بدلے میں؟ ہمیشہ بدلے میں کرتا ہے کوئی نہ کوئی. آپ کو ایک حدیث آتی ہے، حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب انسان صبح اٹھتا ہے، صبح کرتا ہے یا صبح اٹھتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ سودا کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ سودا کرتا ہے. کس چیز کا سودا کرتا ہے بھائی؟ جب صبح اٹھتا ہے، اگر وہ مسلمان ہے، مسلمان ہی ہوتا ہے یا تو ہم بات تو مسلمان کی کریں گے. صبح اٹھ کے فجر پڑھتا ہے، فجر کی نماز پڑھتا ہے. تو سب سے پہلے فجر کی نماز پڑھ کے نا، تو شیطان سے کیا کرتا ہے؟ ایک جنگ اور جیت جاتا ہے. یہ پہلی جنگ ہوتی ہے صبح کی، جو وہ جیت جاتا ہے. اور جو وہ پڑا رہے، سویا رہے، اٹھے ہی نہ نماز کے لیے اٹھے نہ، اس کو آنکھ ہی نہ کھلے، تو اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے کیا ایک چیز کا سودا اس نے بھی کیا ہے. سودا کس کے بدلے ہوتا ہے؟ وقت کے بدلے میں. آپ کا وقت آپ کی زندگی ہے. تو جب صبح اٹھتا ہے وہ سودا کرتا ہے. کوئی ہدایت کا سودا کر لیتا ہے، تو کوئی گمراہی کا سودا کرتا ہے. ہر کوئی سودا ضرور کرتا ہے. جو کوئی اٹھتا ہے، وہ ہر بندہ اپنے وقت کے ساتھ سودا کرتا ہے. اور جو وقت ہم اللہ تعالیٰ کے کام میں گزارتے ہیں وہ ہمارا ہدایت کا سودا ہوتا ہے. اور جو اللہ سے دور ہو کے پرے گزارتے ہیں وہ گمراہی کا ہوتا ہے، جو منافق بن کے گزارتے ہیں. تو یہاں پر یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ سودا کرتا ہے، کہ وہ سودا کرتے ہیں کس کا؟ گمراہی کا. بالہدا بازید بھی ساتھ یا بدلے میں، بدلے میں. یہ بازر بھی جو بدلے کے لیے بھی آتا ہے، اور بوجہ کے لیے بھی آتا ہے، اور ساتھ کے لیے بھی آتا ہے. الہدا. ٹھیک ہے. اب کیا آ رہا ہے؟ الہدا. اب یہاں پہ کیا ہوا ہے؟ یا سائلنٹ ہو گیا. ہا دا یا ہدی روٹ ورڈ ہے. ہا دال یا ہدی ہدایت کا روٹ ورڈ ہے. یا سائلنٹ ہو گیا ہے ساتھ لیکن سائلنٹ، اس کی جگہ الف نے لے لی. دیکھیں ہدا، جیسے میں نے آپ کو وقع کا بتایا تھا. ٹھیک ہے. ہدا. تو بالہدا. اب یہاں بالہدا ہے، بازید بھی بدلے میں الہدا. الہدا کیا ہے؟ اب یہ دیکھنا ہے. الخاص کے لیے میں نے آپ کو بتایا ہے نا. ہدایتیں بہت ہیں دنیا میں، آپ یاد رکھیں. ہدایات تو دنیا میں اتنی ہیں، اچھی زندگی گزارنے کی، اچھے کھانے پکانے کی، اچھی ٹیچنگ کی، اچھے کسی نہ کسی کی ہدایت آپ کو ملے گی، ہے نا. کہ رشتے اچھے کرنے کی، تجارت اچھے کرنے کی ہدایتیں آپ کو ملیں گی. لیکن الہدا وہ ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کے ساتھ وحی کے ذریعے نازل کرتا ہے. وہ الہدا ہے، وہ ہدایت ہے. تو ہمارے پاس جو الہدا آئی ہے نا، خاص ہدایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وحی کے ذریعے جو آئی ہے، قرآن ہے جو میں اور آپ لکھ رہے ہیں. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ہمیں اللہ پاک نے ہدایت کی. جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اس کے وہ الہدا دیتا ہے.
اب دعا کیا کریں؟ اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو ہدایت عطا فرما، خاص ہدایت عطا فرما، ٹھیک ہے، جو وہ اسے تیرے تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے قریب کر دیں اور جنت کا راستہ دکھائے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو گمراہی کا سودا کر لیتے ہیں بدلے میں ہدایت کے، خاص ہدایت کے۔ ابھی ہم دیکھیں گے آگے جا کے کہ وہ کون سی اگلی آیت میں خاص ہدایت کا بتاتی ہوں آپ کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے آگے کیا آ رہا ہے جی؟ فما ربحت، فا پس، ما نہیں، پس فیصلہ ہو گیا نا، پس نہیں، یہ فا کے ساتھ فیصلہ میں کہتی ہوں، کیونکہ قرآن میں جب فا آتا ہے نا اس کے بعد اس بات کا نچوڑ بتا دیا جاتا ہے۔ پس نہیں رابحت، را با اور ربا روٹ ورڈ ہے، ربا، ٹھیک ہے، ربا روٹ ورڈ ہے۔ ربا کسے کہتے ہیں جی؟ فائدے کو۔ تو ایک تو یہ ربا ہے، سمبل میں کوئی روٹ ورڈ نہیں ہے، اور فائدہ ہے، لیکن اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس کا کیا تا آ رہی ہے، ایک رابحت، رابحت، ٹھیک ہے، کیا آ رہی ہے؟ ایک تا آ رہی ہے۔ تا کیا ہے؟ مؤنث کی پہچان ہے۔ تو ہم یہاں دیکھیں گے مؤنث کیا ہے، مؤنث کی پہچان میں کہتی گولتا ہوتی ہے یا کھڑا زبر اسٹریٹا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں ہم دیکھیں گے کون سی عطا آ رہی ہے۔ پس نہیں فائدہ دیا، رابحت نہیں فائدہ دیا، کس چیز نے فائدہ نہیں دیا؟ تجارت ہوں، تجارت نے، تجارت کا تجارت میں تا آ گئی، تجارت مؤنث ہوتی ہے ہماری اردو میں مؤنث ہوتی ہے۔ تجارت نے، یہ تجارت ایسے لکھیں گے نا، تجارت نے ہم ان کی، تجارت نے ان کی، تجارت کیا نا انہوں نے، کچھ بیچا کچھ خریدا تو تجارت کی ہے۔ بس نہیں فائدہ دیا، فما ربحت تجارت ہوں، بس نہیں فائدہ دیا، تا پہ مؤنث کی وجہ سے آ رہی ہے، ٹھیک ہے جسم، بس نہیں فائدہ دیا تجارت نے ان کی، اور ماں نہیں، اور نہیں، ہر تجارت فائدہ مند نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور نہیں کان، اور نہ ہی، یہ نہیں بھی لکھ سکتے ہیں، نہ ہی بھی لکھ سکتے ہیں اس کو، اور نہ ہی کانو ہوئے وہ بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تھے وہ بھی لکھ سکتے ہیں، تھے وہ، واو جمع کے لیے وہ، ہوئے وہ، نہ ہی ہوئے وہ، یہ ہوئے وہ بھی لکھ سکتے ہیں، یہ بھی لکھ سکتے ہیں، نہ ہی تھے وہ، نہ ہی ہوئے وہ، کیا نہ ہوئے؟ محتدین، اب بھی سارا مٹاؤں گی اور محتدین بتاؤں گی آپ کو، ٹھیک ہے۔ میم والے، روٹ ورڈ کیا ہے؟ ہا، دال یا ہری روٹ ورڈ، ٹھیک ہے، پورا آ رہا ہے، اس میں ہا بھی آ رہا ہے، دا بھی آ رہا ہے۔ اب اس میں کیا ہے؟ الف واو یا گر گیا، آگے جمع آ رہا ہے، یا نون آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور دال کے نیچے کیا آ رہی ہے؟ یہ زیر کو ریپرزینٹ کی، زیر آ گئی ہے، اور ہاں اور دال کے درمیان میں کیا آ رہی ہے؟ تا، جب یہ تا آتی ہے نا، پا جانا، کسی چیز کا پا جانا، ٹھیک ہے، نہ ہی وہ ہوئے ہدایت پانے والے، ہدایت پانے والے، نہ وہ تھے ہدایت پانے والے، ٹھیک ہے، میم والے، ہاں اور دال اور یا زیر بن گئی، اور یا نون جمع کے لیے مذکر مؤنث دونوں کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، میں نے آپ کو بتایا اس میں مذکر مؤنث دونوں کو کہا جا رہا ہے اینڈ پر، کہ جو بھی ایسا رویہ کرے گا، ہدایت گمراہی کو خریدے گا ہدایت کے بدلے میں، الہدایت کے بدلے میں، تو پھر ان کے لیے کیا ہے؟ وہ ہدایت پانے والے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ ان کی تجارت کا نہیں ہے۔ آپ یاد رکھیں، دنیا میں ہم جب آئے ہیں ہمارے پاس وقت ہے، اللہ نے ہمیں وقت دیا ہے، یہ جو زندگی ہے ہماری، یہ زندگی ہمارا وقت ہے، ہم وقت کو استعمال کرتے جاتے ہیں۔ آپ نے کبھی گیم کھیلی ہے؟ وہ جو پتہ نہیں وہ بینک والی تو اس کا نام نہیں آ رہا، کچھ کارڈز دے دیے جاتے ہیں، آپ کے پاس کارڈز ہیں اور یہ کارڈ آپ نے چلانے ہیں، وہ کارڈ آپ کو لے کے چلنے ہوتے ہیں، اس کارڈ کے ساتھ آپ کو وہ پوری گیم کھیلنی ہوتی ہے، اور یہ زندگی بھی ایسی گیم ہے، آپ کو دھیان سے اپنے کارڈ لے کے چلنے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو سارے کارڈ وقت یہیں ضائع کر دیں۔ ہمارے کارڈ وقت کے ساتھ ہے، بچپن ہے،
پھر جوانی ہے، نوعمری ہے، پھر جوانی ہے، پھر بڑھاپا ہے، پھر یہ سارا وقت ہم نے اس کو دھیان سے استعمال کرنا ہے. کہیں ایسا نہ ہو ہماری تجارت کے ساتھ بھی یہ ہو جائے کہ ہم اپنے قرآن اور اپنے دین سے دور ہو کے عقیدہ ہمارا خراب ہو جائے، الہدا ہماری خراب ہو جائے، اور کیا ہو جائے، ہم اپنی تجارت خراب کر کے بیٹھ جائیں. تو یہ تجارت ہے، کچھ لینے اور دینے کے اصول پر ہم کچھ یہاں پہ جو بھی بیچ رہے ہیں، خرید رہے ہیں نا، وہ یہ ہمیں آخرت میں جنت میں پتہ چلنا ہے. اللہ کے پاس جنت اور اس کا جو ملنا ہے نا، وہ جنت اور دوزخ کا فیصلہ وہاں ہونا ہے. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے، جنہوں نے قرآن اور اللہ کے رسول کا مذاق اڑایا ہے، یا ان محفلوں کا مذاق اڑایا ہے، یا وہ اس طرح کے جو کام کر رہے ہیں تو انہوں نے کیا کیا ہے، اللہ نے انہیں چھوڑ دیا ہے، گمراہی میں پھرتے ہیں، اور انہیں سودا ان کا غلط ہو گیا، ان کی تجارتیں نفع نہیں دیا، اور نہ ہی وہ ہدایت والے ہوئے. اب آگے کیا رہے مسالہم. اب یہ آیت جو آ رہی ہے نا آگے خاصی لمبی ہے، ٹھیک ہے. ہم نے کتنی کی ہیں، ہم نے 14 15 اینڈ 16 تین آیات کر لی ہیں. اگلی آیت میں مثال ہے، اور مثال خاصی لمبی ہے، 2 آیات اس کے اندر آتی ہیں، اور آپ کے پاس ٹائم صرف 10 منٹ سے بھی کم رہ گیا ہے. تو یہ ہمارے لیے بہت مشکل ہے اس کو پورا کرنا. آپ کو خامخامے 9:45 کے قریب ٹائم چلا جائے گا. بس آج اتنا ہی رہنے دیتے ہیں. آگے منڈے کو انشاءاللہ تعالی ہم اس کو شروع کریں گے. اس کے ساتھ پورا واقعہ 3-4 طرح سے سائد کی تفسیر ہے، تو آپ کو مکمل اچھی طرح سے بتائیں گے، ٹھیک ہے. جلدی میں نہیں، آرام سے بتائیں گے. تو صدق اللہ العظیم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم